دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ چار ملکی اتحاد پر مشتمل یہ یونائٹڈ کنگڈم یا یو کے ہے۔ اس اتحاد میں شامل پہلا اور مرکزی ملک انگلینڈ ہے، دوسرا ملک ویلز، تیسری ریاست اس اتحاد میں اسکاٹ لینڈ اور چوتھی ناردرن یا شمالی آئرلینڈ ہے۔ لیکن دوستو اسکاٹ لینڈ کے کچھ عناصر اب مزید اس اتحاد کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، بلکہ ایک الگ آزاد خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں۔ جون 2022 میں اسکاٹ لینڈ کی سابقہ فرسٹ منسٹر نکولا اسٹروجن نے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا کہ 19 اکتوبر 2023 کو یعنی رواں برس پورے اسکاٹ لینڈ میں یونائٹڈ کنگڈم سے علیحدگی کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد ایک بار پھر کیا جائے۔ اسٹروجن کے 3 مراحل پر مشتمل پلان کے مطابق پہلے مرحلے میں انہوں نے یو کے کی پارلیمنٹ سے ریفرنڈم کے انعقاد کے لیے درخواست کی تھی۔ ان کے مطالبے کو اس وقت کے یونائٹڈ کنگڈم کے وزیر اعظم بورس جانسن نے مسترد کر دیا تھا۔ اپنا یہ مطالبہ رد ہونے کے بعد وہ اپنے مطالبے کو یو کے کی سپریم کورٹ لے گئیں کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں اسکاٹش پارلیمنٹ خود سے ریفرنڈم کا انعقاد کر سکے، لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق اسکاٹش پارلیمنٹ یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر آزادی کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے لیے ویسٹ منسٹر یعنی یو کے کی پارلیمنٹ کا اپروول ہر صورت لینا لازمی ہوگا۔ عدالت کی رولنگ کے بعد جب تمام قانونی راستے بند ہو گئے تو اسٹروجن نے اعلان کیا کہ ان کی جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی یونائٹڈ کنگڈم کے اگلے عام انتخابات ڈی فیکٹو ریفرنڈم کے طور پر لڑے گی، یعنی سنگل ایشو پر لڑے گی کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی جماعت 50% سے زائد ووٹ اسکاٹ لینڈ سے حاصل کر لے گی تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اسکاٹش لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یو کے سے آخر علیحدہ ہونا کیوں چاہتا ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی کبھی اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے کسی ریفرنڈم کا انعقاد ہو چکا ہے؟ اگر اسکاٹ لینڈ یو کے اتحاد سے الگ ہو گیا تو اس کا یو کے لیے کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ آخر یو کے کا حصہ کب اور کیوں بنا تھا۔ دوستو اسکاٹ لینڈ کی یو کے اتحاد میں شامل ہونے کی تاریخ بھی دلچسپ ہے۔ یہ 13ویں صدی کی بات ہے۔ کنگڈم آف انگلینڈ نے ویلز پر حملہ کیا اور اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ 1530 اور 1540 کی دہائیوں میں یونین کے لیے ہونے والے معاہدوں کے تحت ویلز باقاعدہ طور پر کنگڈم آف انگلینڈ کا حصہ بن گیا۔ اس دوران انگلینڈ نے شمال میں اسکاٹ لینڈ پر بھی حملے کیے لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ 17ویں صدی کے آخر میں اسکاٹش حکومت نے بھی دوسری یورپی اقوام کی دیکھا دیکھی پیناما میں اپنی کالونی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسکاٹ لینڈ کا یہ فیصلہ ان کی پہلے سے کمزور معیشت پر مزید بوجھ ثابت ہوا اور وہ قرضوں کی دلدل میں پھنس گئے۔ بھاری قرضوں کے بوجھ سے نکلنے کے لیے 1707 میں اسکاٹ لینڈ کو بھی مجبوراً انگلینڈ اور ویلز کے ساتھ یونین میں شامل ہونا پڑا اور یوں گریٹ برٹن وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد 1801 میں آئرش جزیرہ بھی گریٹ برٹن کا حصہ بنا اور یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن اینڈ آئرلینڈ وجود میں آ گیا، جسے اب ہم یو کے کہتے ہیں۔ آئرلینڈ کا جنوبی حصہ 1922 میں اس یونین سے الگ ہو کر ایک آزاد خود مختار ملک ریپبلک آف آئرلینڈ بن گیا۔ یہ تو ہو گئی بات کہ یو کے کیسے وجود میں آیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور جان لیتے ہیں کہ کیا پہلے بھی اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے کوئی ریفرنڈم ہو چکا ہے؟ اگر ہوا تھا تو اس کے کیا محرکات تھے اور کیا نتیجہ نکلا تھا، اور اس بار کا ریفرنڈم کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ اسکاٹش سرزمین پر ماضی قریب میں سال 2014 میں آزادی کے لیے ایک ریفرنڈم ہو چکا ہے۔ اسکاٹش شہریوں کا یو کے کی حکومت سے زیادہ اختیارات کی منتقلی کا مطالبہ نیا نہیں، بلکہ 19ویں صدی کے وسط سے چلا آ رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی اپنی ایک الگ شناخت،
کلچر اور تاریخ ہے، لہٰذا اپنے تمام تر معاملات کا کنٹرول ان کے اپنے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اس پر مختلف اوقات میں کام ہوتا رہا، لیکن اسکاٹ لینڈ کو 1998 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اپنی پارلیمان بنانے کا حق بھی حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد لوکل ایڈمنسٹریشن کا کنٹرول بھی اسکاٹ لینڈ کے پاس آ گیا۔ یہاں آزادی اور خود مختاری کے لیے آواز اٹھانے والی بڑی سیاسی جماعت اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں UK کی دوسری مرکزی سیاسی جماعتیں بھی اپنا وجود رکھتی ہیں۔ ان میں لبرل ڈیموکریٹس، لیبرز اور کنزرویٹیوز سر فہرست ہیں۔ یہ جماعتیں ماضی میں زیادہ اختیارات کی منتقلی کی حامی تو رہی ہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ کی UK سے مکمل آزادی کی حامی بالکل بھی نہیں۔ اسکاٹش پارلیمنٹ کے قیام کے بعد ہونے والے 2 الیکشنز میں لیبر پارٹی ہی اکثریت حاصل کرتی رہی۔ 2007 میں اسکاٹش نیشنل پارٹی یعنی SNP پہلی بار اقتدار میں آئی تو اس نے آزادی کے لیے اپنی مہم کو تیز کر دیا۔ SNP نے آنے والے سالوں میں آزادی کے لیے اپنے ووٹر سے وعدہ بھی کیا، لیکن اس پر کوئی زیادہ اقدامات ظاہر ہے کہ نہیں کیے جا سکتے تھے، کیونکہ ان کی یہ حکومت اتحادیوں کے سہارے کھڑی تھی۔ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی اس خواہش کو یونائٹڈ کنگڈم کی مرکزی حکومت ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ 2011 میں SNP نے ایک مرتبہ پھر بڑے مارجن اور واضح اکثریت سے الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ اب کی بار انہوں نے اپنی حکومتی مدت کے دوسرے ہاف میں یعنی 2014 اور 15 کے دوران کسی وقت آزادی کے لیے ریفرینڈم کے انعقاد کا اعلان بھی کر دیا۔ حیران کن طور پر UK کی مرکزی حکومت نے اسکاٹ لینڈ کے مطالبے کو مانتے ہوئے سیکشن 30 آرڈر کے ذریعے اسکاٹش پارلیمنٹ کو ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ یہ آرڈر 2012 میں ہونے والے ایڈنبرگ معاہدے کے تحت عمل میں آیا۔ 18 ستمبر 2014 کو اسکاٹ لینڈ میں UK اتحاد کا حصہ رہنے یا نہ رہنے کے متعلق ریفرینڈم کا انعقاد ہوا۔ اس ریفرینڈم کا ٹرن آؤٹ تقریباً 85% رہا۔ نتائج کے مطابق 55% شہریوں کا خیال تھا کہ اسکاٹ لینڈ کو UK کا حصہ رہنا چاہیے، یعنی آزاد ملک نہیں بننا چاہیے۔ اس کے برعکس 45% شہریوں کے مطابق اسکاٹ لینڈ ایک الگ آزاد ملک ہونا چاہیے۔ دوستو، اس طرح یہ ریفرینڈم ناکام ہو گیا اور اسکاٹ لینڈ UK کا حصہ ہی رہا۔ نتائج کے آفیشیل اعلان کے بعد اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر ایلیکس سالمنڈ نے کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اسکاٹش شہریوں سے اس بات کا مطالبہ بھی کیا کہ وہ جمہوری فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس کی پیروی کریں۔ یہ تو ہو گئی آزادی کے لیے پہلے ریفرینڈم کی بات، لیکن اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال تو آ رہا ہوگا کہ اسکاٹ لینڈ ایک نئے ریفرینڈم کا مطالبہ آخر اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے، حالانکہ پہلے ریفرینڈم کو ہوئے ایک دہائی کا عرصہ بھی نہیں گزرا۔ دوستو، اس سوال کا جواب ہے بریگزٹ۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ UK 2020 تک یورپی یونین کا ایک ممبر ملک تھا۔ 2016 میں یونائٹڈ کنگڈم نے یورپی یونین کا حصہ رہنے یا نہ رہنے کے متعلق ریفرینڈم کا انعقاد کیا۔ UK خود 4 ممالک کی ایک یونین ہے اور وہ پورے اتحاد کے ساتھ یورپی یونین کا ممبر بھی تھا، لہٰذا اس ریفرینڈم میں اتحاد کے 4 ممبر ممالک بھی شامل تھے۔ ریفرینڈم کے اوورآل یعنی 4 ممالک سے کمبائن نتائج کے مطابق 52% لوگوں کا خیال تھا کہ UK کو یورپی یونین سے الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو تھے مجموعی نتائج اس ریفرینڈم کے، لیکن اگر آپ انڈیویجول نتائج پر غور کریں تو 38% کے مقابلے میں 62% اسکاٹش شہری یورپی یونین کا حصہ ہی رہنا چاہتے تھے۔ ایسے ہی شمالی آئرلینڈ کے بھی تقریباً 56% شہریوں کا خیال تھا کہ UK کو یورپی یونین کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ حتمی فیصلہ چونکہ اوورآل نتائج کی بنیاد پر ہونا تھا، لہٰذا اب یونائٹڈ کنگڈم کا یورپی یونین سے نکل جانا طے ہو چکا تھا۔ اسکاٹ لینڈ UK کا حصہ تھا، اس لیے یہ فیصلہ ظاہر ہے ویسے ہی اسکاٹ لینڈ پر بھی اپلائی ہوا جیسے اتحاد کے باقی ممالک پر۔ اگرچہ اسکاٹش شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس فیصلے کی مخالف تھی جو ظاہر ہے ان پر امپوز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسکاٹش نیشنل پارٹی کی سربراہ اور فرسٹ منسٹر نکولا سٹروجن نے کہا کہ یورپی یونین سے علیحدگی اسکاٹش لوگوں کی خواہشات کے بالکل برعکس ہے اور ناقابل قبول چیز ہے۔ نتائج تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ سٹروجن کی یہ بات درست اور بجا معلوم ہوتی تھی۔ تو یہ تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ جس کے بعد ایک نئے ریفرینڈم کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔
اس کے بعد اسٹروجن نے مختلف مواقع پر یو کے حکومت سے ایک نئے انڈیپینڈنس ریفرنڈم کی ریکویسٹ کی، لیکن اسے مسترد ہی کیا جاتا رہا۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ ایک بار پھر سے ریفرنڈم کا انعقاد ہو سکے گا یا نہیں۔ اس سوال کا جواب کہ کیا ریفرینڈم ہو سکے گا یا نہیں بڑا واضح ہے۔ وہ یہ کہ مستقبل قریب میں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بریگزٹ کے بعد حالات میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی ہے۔ اب اسکاٹش لوگوں کے مائنڈ میں یو کے سے علیحدگی کے جذبات کافی بڑھ چکے ہیں۔ اس کا ایک ثبوت 2019 کے جنرل الیکشن بھی ہیں۔ 2019 میں اسکاٹش نیشنل پارٹی نے یو کے کی پارلیمنٹ کے لیے اسکاٹ لینڈ سے 80% سے بھی زائد سیٹیں جیت لیں۔ ایک قوم پرست جماعت پر عوام کا اعتماد اس بات کا ایک واضح ثبوت تھا کہ اسکاٹش لوگ یورپی یونین سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ ووٹ اسی غصے کا اظہار تھا۔ الیکشن کی اس کامیابی کے بعد اسٹروجن نے کہا کہ ایک نئے ریفرینڈم کی ضرورت کے لیے یہ ووٹ ایک واضح پیغام ہے۔ دوستو، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ایس این پی یو کے کی حکومت سے نیوکلیئر ہتھیار اسکاٹ لینڈ سے ہٹانے کا مطالبہ بھی کرتی آ رہی ہے۔ اسکاٹ لینڈ یو کے کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 7.5% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو پورے اتحاد میں شامل چاروں ممالک میں سے انگلینڈ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ بظاہر یہ ایک کم پرسنٹیج ہے، لیکن ویلز کے 3.5% اور شمالی آئرلینڈ کے 2.2% سے بہرحال یہ زیادہ ہی ہے۔ لہٰذا یو کے لیے اس اتحاد کا دوسرا بڑا ملک لوز کرنا کسی طرح بھی افورڈیبل نہیں۔ دوستو، یہاں یہ چیز بھی اہم ہے کہ اگر یو کے کی مرکزی حکومت اس ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت نہیں دیتی اور اسکاٹش گورنمنٹ ایک ان آفیشیل ریفرینڈم کا انعقاد کرتی ہے، تو اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کی دوسری سیاسی جماعتیں اس کا بائیکاٹ کر دیں گی۔ یوں اس ریفرینڈم کی قانونی حیثیت، جو کہ پہلے ہی بہت کم ہوگی، اس پر مزید سوالات اٹھ جائیں گے۔ آئیے اب ایک فرضی سچویشن کا تصور کرتے ہیں کہ اگر اسکاٹ لینڈ یو کے سے الگ ہو گیا تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ دوستو، اسکاٹ لینڈ یو کے 32% ایریا کو کور کرتا ہے، یعنی یو کے رقبے کا 32% ہے۔ علیحدگی کی صورت میں یونائٹڈ کنگڈم نہ صرف اپنے 1/3 رقبے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بلکہ نارتھ سی آئل ریزروز کا ایک بڑا حصہ بھی یو کے سے اسکاٹ لینڈ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ یہ اسکاٹ لینڈ کی سمندری حدود میں ہی آتا ہے۔ یو کے کی حکومت کا ایک موقف یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کے بجٹ خسارے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بلاک گرانٹ بھی اسکاٹش گورنمنٹ کو یو کے کی حکومت ادا کرتی ہے۔ آزادی کی صورت میں اسکاٹ لینڈ کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا یہاں اسکاٹ لینڈ کا موقف ہے کہ آزادی کے بعد وہ اپنے اس خسارے کو نارتھ سی آئل فیلڈ، فشنگ اور ٹورزم سے پورا کر لے گی۔ اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ کی آبادی بھی یو کے مرکزی ملک انگلینڈ کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اسکاٹش انڈیپینڈنس کی صورت میں یو کے کی 8.1% آبادی کم ہو جائے گی۔ یہاں آپ یہ بھی جان لیں کہ اس وقت دنیا میں شراب کی ایک خاص قسم کا سب سے بڑا ایکسپورٹر یو کے ہے، اور یہ شراب اسکاٹ لینڈ میں ہی بنتی ہے۔ علیحدگی کی صورت میں ظاہر ہے یو کے اس کا بڑا ایکسپورٹر نہیں رہے گا۔ اتحاد سے الگ ہونے کے بعد اس بات کے واضح امکانات ہیں کہ اسکاٹ لینڈ یورپی یونین کا حصہ بھی بن جائے گا، لیکن اگر اسکاٹ لینڈ کی ایکسپورٹس کو دیکھیں تو 51% برآمدات تو صرف یو کے ہی کے کانسٹیٹیوئنٹ ممالک کو جاتی ہیں، جبکہ باقی دنیا کو اسکاٹ لینڈ کی ایکسپورٹس کا 49% جاتا ہے۔ آزادی کے بعد اسکاٹ لینڈ یو کے کی کامن مارکیٹ سے تو نکل جائے گا۔ اس صورت میں یونائٹڈ کنگڈم کی باقی ریاستوں کے ساتھ تجارت کے لیے اسکاٹ لینڈ کو اپنی 51% ایکسپورٹس پر ٹیکسز اور دوسری شرائط وغیرہ پوری کرنی ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق ٹیکسز وغیرہ کے آ جانے سے تجارت کی یہ کاسٹ 15 سے 20% بڑھ جائے گی۔ ایسے میں یہ کوئی دانش مندانہ فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ یونین کا حصہ ہونے کی وجہ سے اسکاٹ لینڈ برٹش پاؤنڈ اور مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کو بھی فالو کرتا ہے۔ علیحدگی کی صورت میں اسے اپنا الگ سینٹرل بینک اور کرنسی بھی بنانی پڑے گی۔
اس وقت یوکے کے پرائم منسٹر رشی سوناک ہیں اور اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر پاکستانی نژاد حمزہ یوسف ہیں۔ دونوں کے کندھوں پر اسکاٹش انڈیپینڈنس ایشو کے حل کی بھاری ذمہ داری عائد ہو چکی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ دونوں اس مسئلے کا کیا حل نکالتے ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ اسکاٹ لینڈ کو ایک الگ آزاد ملک ہونا چاہیے یا یوکے اتحاد کے اندر رہنا ہی اس کے لیے مفید ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس قسم کی مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔